الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ہر کرا خواہی تو در کعبہ بجو تا بروئے در زمانے پیش تو، جس کا ترجمہ یہ کہ جس محبوب حقیقی کو تم طلب کر رہے ہو اس کو قلب عارف کی کعبہ میں تلاش کرو تاکہ وہ فوراً تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ عارف کے قلب پر نظر رکھے، تو عارف کا قلب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، لہذا اس کے ساتھ مل کے آپ کو بھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ پھر اس کا پانا آسان نہیں ہے کہ عام انسان بھی جو مکلف ہے اور مکلف مخلوق ان کاموں کے کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے، تو وہ البتہ حاصل وہ تب ہوتی ہے جب وہ مطلوب محنت کی جائے جس پر وہ حاصل ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ پس ذکر کا چونکہ حکم ہے تو کوئی بھی انسان ذاکر ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں جو ذاکر ہے ان کی الگ حیثیت ہے اور جو غیر ذاکر ہے ان کی الگ حیثیت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ زندہ اور مردہ۔ تو جو ذاکر ہے تو ذکر اس کا کس درجے میں ہے، لسانی طور پر ذاکر ہے یا قلبی طور پر ذاکر ہے؟ تو جو قلبی طور پر ذاکر اس کا مقام الگ ہے۔ تو عارف سے مراد وہی ہے کہ دل سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا دل حرکت کر رہا ہے اس لیے ذاکر ہے، تو بھئی یہ صرف یہ نہیں ہے، یہ تو صرف اس کا ایک راستہ ہے، یہ تو اس کو حاصل کرنے کا راستہ ہے، اس کو ہم فضول بھی نہیں کہہ دیں کیونکہ راستہ ہے، راستہ کبھی فضول نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ منزل بھی تو نہیں ہے۔ منزل یہ ہے کہ آپ کو اللہ یاد رہے، ہر وقت نظر اللہ پہ ہو، بالخصوص عمل کے وقت نظر ہو اللہ پاک پر، اور عمل کے وقت نظر ہو یعنی اس پر کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اس وقت تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن کبھی نماز میں محسوس ہوتا ہے، کبھی کسی اور کام میں محسوس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی تو ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا اثر دوسرے اعمال میں ہوتا ہے، چاہے اس وقت ہو یا بعد میں۔ ہمارے حضرت مسرر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اجر دے، بڑی مشکل چیزیں حضرت نے بہت آسان انداز میں سمجھائی تھی، کیونکہ ان کا نسبت بھی نقشبندی تھا، لہٰذا اس بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ کافی بصیرت حاصل تھی، تو جاتے جاتے ایسے چھوٹے چھوٹے فکروں میں ایسے بات کر جاتے تھے کہ اس میں بڑے علوم پنہا ہوتے تھے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ لوگ اچھے ماحولوں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر جاری ہو گیا، ہمارا تو برے ماحولوں میں جاری ہوتا ہے۔ عجیب بات محسوس ہوئی، لیکن اس پر جب میں نے غور کیا تو بہت بڑی بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ کہ اچھے ماحولوں میں تو جاری ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا اثر آپ کے اوپر طاری ہو گیا اور آپ نے بھی ان کیفیات کی طرح کیفیات محسوس کی، لیکن یہ کہ نکاسی کیفیت ہے، یعنی دوسروں کا اثر ہے، آپ کا اپنا نہیں۔ لیکن برے ماحول میں جا کر جب آپ کا دل حرکت کرنا شروع کر لیتا ہے، یہ آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے، جو کہ برے ماحول میں ریئیکشن کی وجہ سے آ گیا، یہ اللہ کی طرف تجھے متوجہ کر رہا ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ تمہاری اپنی چیز ہے اور تمہارے کام کی چیز ہے جو تمہیں بری چیز سے روک رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذکر کی تعریف کہ اصل ذکر وہ ہے جو گناہ سے روکے، تو یہ آپ کو گناہ سے روک رہا ہے، تو اگر گناہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آئے تو سمجھو کہ آپ کا دل زندہ ہے، یعنی ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد آنے سے آپ اس گناہ سے رک جائیں گے، تو آپ کا دل زندہ ہے۔ اور گناہ کے وقت یاد نہیں آیا، ویسے آپ کو مسجد میں یاد آیا، کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھ کے یاد آیا، تو وہ ٹھیک ہے، فضول نہیں ہے کہ سٹارٹ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دوسروں کا اثر ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے اوپر وہ صرف ظاہر ہو گیا ہے، لیکن تمہیں اس کی حقیقت کو پانے کے لیے بھی بہت سفر کرنا باقی ہے، تمہیں اس کو اپنے اندر راسخ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ آپ کے اندر یہ اچھی طرح سے بس جائے۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے عرض کیا جاتا ہے۔ لطیفہ، جس کی جمع لطائف ہیں، یہ سارے لطائف یعنی لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ سارے لطائف ہیں۔ اب یہ لطائف جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جاری ہو جاتے، تو اس پر جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ لیں، لطیفہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انتہائی لطیف ہو، جو آپ کو فوری طور پر محسوس نہ ہو، اور کثیف ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً محسوس ہو جائے۔ تو اب دیکھ لیں، اگر آپ سائیکل پر جائیں تو آپ کو کافی جھٹکے محسوس ہوں گے، تیز رفتار گاڑی میں موٹر وے پہ جائیں تو کم جھٹکے محسوس ہوں گے، الیکٹرک ٹرین میں 200-250 کلومیٹر کی رفتار سے جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خود مجھے اس کا تجربہ ہوا، یہ خانے وال کی سائڈ پہ الیکٹرک ٹرین کے لیے جو ٹریک بنا ہوا تھا، شاید لاہور سے خانے وال تک، غالباً ان دنوں بہت تیز رفتار سے گاڑی جایا کرتی تھی، اب تو پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے، لیکن اس وقت بہت تیز رفتاری سے گاڑی اس پر جایا کرتی تھی۔ تو مجھے خود یہ اندازہ ہوا ہے کہ جا رہا تھا، ایک دن مجھے پتہ نہیں چلا کہ گاڑی چل رہی ہے، اور میں گاڑی سے اترنے والا تھا، میں سمجھا کہ گاڑی کھڑی ہے۔ وہ تو جب سامنے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ چیزیں پیچھے کی طرف جا رہی ہیں، تب میں سمجھا اوہ یہ میں کیا کر رہا ہوں،
یہ تیز جلتی ہوئی گاڑی سے اتر رہا تھا، بہت حیرت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی گاڑی کی رفتار تیز ہوتی اتنی اس کی جھولنے کی وجہ سے جو ارتعاش ہوتا ہے اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس میں اس کی لہروں کا ایمپلیٹیوڈ کم ہو جاتا ہے، نتیجتاً آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ ہوائی جہاز کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں تو بالکل ہی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی پریشر ڈراپ وغیرہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس میں عام لوگ اس طرح چلتے پھرتے ہیں جیسے کھڑی ہوئی چیز پہ کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جس وقت کسی کا لطیفہ قلب صحیح انداز میں آپریٹ کرے گا تو وہ لطیف ہوگا، وہ محسوس نہیں ہوگا، ایسا منتہی کا ہوتا ہے۔ اور جس وقت گناہ کے ماحول میں آپ جاتے ہیں تو اس گناہ کے ماحول کی وجہ سے کثیف بن جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ اب دوسری طرف ذرا اچھی طرح سوچیں، میرے خیال میں بہت بڑی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے پاس ایک چیز پہلے ہے ہی نہیں تو اب اچھے ماحولوں میں جاتے ہیں، آپ کا کثیف حرکت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ میرا لطیفہ جاری ہو گیا، تو وہ زیرو سے ہے، لہٰذا آپ کو اس وجہ سے لطیفہ حرکت کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے اندر پہلے چیز تھی ہی نہیں۔ جبکہ دوسری صورت میں آپ کا لطیفہ لطیف ہو چکا ہوتا ہے، زیرو کی قریب قریب چل رہا ہوتا ہے، لیکن تیزی کی وجہ سے جیسے کہ آپ بالکل ساکت ہے وہ بھی، اور جو بہت تیز چل رہے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو جو انتہائی لطیف ہو چکا ہے وہ زیرو کے لگ بھگ ہو چکا ہے، تو اب جب آپ دوبارہ کثیف ماحول میں جاتے ہیں تو کثیف ہو جاتا ہے، پھر آپ کو حرکت شروع ہوتے ہوئے نظر آتی۔ آج الحمدللہ اس کی برکت سے بہت بڑا علم مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی جو کوشچن تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ عام لوگ اس طرح نہیں محسوس کرتے، وہ کیا وجہ ہے، تو آج ماشاءاللہ یہ چیز معلوم ہو گئی کہ ایک تو ہے زیرو سے کثیف پہ آنا، یعنی کسی بزرگ کی وجہ سے، اچھے ماحول کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے آپ کا اپنا بہت لطیف ویو جو پہلے سے موجود ہے وہ چل رہا ہو، وہ خراب ماحول کی وجہ سے کثیف ہو جائے اور اس کے ایمپلیٹیوڈ ہائی ہو جائے تو وہ پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو دونوں جگہ محسوس ایک طرح ہو رہا ہے، لیکن ریزن دونوں کے مختلف ہے، ایک میں اوروں کی وجہ سے اور دوسرے میں آپ کی اپنی وجہ سے۔ اس کو اگر ایک عوامی انداز میں سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر کاغذ کی کشتی بنائی جائے اور پانی موجود تو اس پر چلنے لگے گی، اور مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے، بس کشتی کی حرکت اور مچھلی کا تڑپنا گو دونوں حرکتیں ہی ہیں، لیکن مچھلی خراب ماحول میں آباد، دل کا پریشان ہونا ہے اور اس کی وجہ سے حرکت ہے، اور کاغذ کی کشتی کا پانی میں حرکت پانی کی برکت سے۔ اس لیے میں اب تیسری بات عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبتدی اور منتہی ایک جیسے نظر آتے ہیں، البتہ متوسط مختلف نظر آتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھو زیرو سے جو اس طرف آ رہا ہے وہ بھی اس طرح ہی نظر آ رہا ہے، جو منتہی ہے وہ بھی اس طرح نظر آ رہا ہے، لیکن جو متوسط ہے مختلف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں جو قلب عارف ہے اس کی بات اور ہے، اور آپ کے دل کی بات اور ہے۔ عارف کا دل جس چیز سے متاثر ہو رہا ہے وہ اور ہے، اور آپ کا دل جس چیز سے متاثر ہو رہا ہے وہ اور ہے۔ بس اگرچہ ادھر سب کچھ ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے آپ کے پاس وہ دل ہونا چاہیے جو وہاں سے لے سکے، اور اگر یہ نہیں تو قلب عارف کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرو کہ وہ جو لے رہا ہے اس میں تمہیں بھی کچھ مل جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی یہ بات آئی ہے، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع شہید۔ بے شک اس قرآن کے اندر نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل بنا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر بنے ہوئے دل کی طرف جو توجہ سے کان لگائے سننے والا ہو۔ یعنی قرآن پاک کے اندر نصیحت تو ہے، لیکن اس کے لیے دل بننا چاہیے، اور اگر دل نہیں بنا ہوا تو پھر ہر اس شخص جس کا دل بنا ہو اس کی طرف اگر کان لگا کر اس کی بات سن لی جائے تو اس سے اس کی اثر آ سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔